الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. حاضرین مجلس، آج کی تراویح میں چوتھا پارہ مکمل ہوا ہے، یعنی سورہ آل عمران مکمل ہوئی اور اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اخیر کی 10 آیتیں اٹھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے لے کر کے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس کی وجہ بہت ساری ہے۔ ان آیات کو اگر ہم 10 آیتوں کو بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر دیکھیں تو وجہ پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے اور پھر بہت ساری دعائیں اس کے اندر ہماری کوتاہیوں کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، اور اسی طرح سے آخرت میں رسوائی سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ پھر جنت کا سوال ہے، جہنم سے بچنے کے لیے اس میں پناہ کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 10 آیتیں ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی خاص طور سے تہجد کے پابند ہوں، انہیں بھی، جو پابند نہیں ہیں وہ اس لیے یاد کریں کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی ساری نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مندوں کی پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے والے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا لیٹے بیٹھے کھڑے جاگتے ہر ایک میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ عقل مند ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ تہجد میں جب ہم اٹھیں تو ہم ان 10 آیتوں کی تلاوت کریں، اس کے بعد جائیں وضو وغیرہ کرنے کے لیے۔ پھر آگے سورہ نساء کا آغاز ہے۔ سورۃ النساء کے اندر خواتین کے مسائل ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے مسئلے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر جو سورتیں ہیں اسے ضرور پڑھے، اور اس میں سب سے اہم سورہ سورۃ النور ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الطلاق۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور سے دوسرے پارے کے اندر آدھے سے اس طرف، یعنی اخیر کا حصہ جو ہے۔ ان کو ترجمے کے ساتھ اپنی زندگی میں ہر عورت کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا کیا حق بنتا ہے شریعت کے اندر، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، سماج میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس کا کیا حق بنتا ہے اسے معلوم رہے۔ عورتوں کے اندر اگر علم آ جائے، عورتوں کے اندر اگر اسلامک نالج آ جائے تو بہت سارے فتنے فساد سے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منہ توڑ جواب دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام کی قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت نازل فرما دی ہے۔ بھلا بتائیے کس دھرم کے اندر کوئی مین ہیڈنگ عورت کے نام سے قائم ہو؟ کسی بھی دھرم کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، کسی دھرم کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اگر بات آئی ہے تو ضمن آئی ہے، کسی کے ماتحت آئی ہے، لیکن اسلام نے عورتوں کو مقام دیتے ہوئے ان کے نام کی ایک مکمل سورت انہی کے مسئلے مسائل کے تعلق سے نازل فرمائی، سورۃ النساء، جو امرأتن کی جمع ہے اور امرأتن کے معنی عورت کے ہوتے ہیں۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب جو کیا ہے، سب سے پہلا جو آغاز، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں
اس رب سے ڈرو جو تمہارا خالق ہے اور تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ تو اس کے اندر گویا کہ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مسئلے مسائل ہیں، صرف مسلمان عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کی عورتوں کے مسئلے مسائل ہیں۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، عورت ایک نازک شے ہے، آبگینہ ہے وہ، اس کے تعلق سے اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں کہ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وہ کیسے رہے گی۔ اگر ان رولز کو فالو کرے اپنی زندگی کے اندر تو وہ عورت سرخروئی اور کامیابی پر گامزن رہے گی، وہ عورت نجات پا جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا سے خطاب کیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ سورہ پڑھنی چاہیے ہر عورت کو۔ آگے جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، ہمارے یہاں دو چیزوں کے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے، وراثت نہیں دیتے۔ اس صورت کے اندر ہم نے سنا ہے آیت میراث، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر دو آیتیں ہیں، اور اسی صورت کی بالکل آخری آیت جو ہے 176 نمبر کی، یعنی 11 اور 12 نمبر کی آیت اور پھر 176 نمبر کی آیت، تین آیتوں میں میراث کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یہ تین آیتیں ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے۔ آپ عالم فاضل نہ بنے الگ بات ہے، لیکن اپنے گھر کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے خاندان کے جھگڑے مٹانے کے لیے یہ آیتیں یاد رہنا۔ اور اگر یاد نہیں ہے آپ کو زبانی تو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ وراثت، جائیداد، پراپرٹی کا مسئلہ کون سی صورت میں ہے، آیت نمبر کتنا ہے، ضرورت پڑنے پر قرآن اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اتنا تو مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا آپ کو۔ کون سی سورہ میں میراث کے مسائل؟ کون سی سورہ میں؟ سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کے اندر میراث کے مسائل، آیت نمبر 11 اور 12 پھر 176۔ ضمن ادھر ادھر کچھ باتیں اللہ نے بیان فرمائی، لیکن جو پرٹیکولر مسئلے بیان فرمائے ہیں وہ ان تین آیتوں کے اندر۔ اور تین آیتوں کی جب ہم تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے بیٹھتے ہیں، تو سال بھر پورا نصاب پڑھایا جاتا ہے صرف انہی تین آیتوں کی۔ موٹی موٹی کتابیں لکھی ہے لوگوں نے میراث پر، آئے دن اس کو حل کرنے کے لیے۔ ابھی میں تیاری کر رہا تھا تو ایک چارٹ دیکھا، عربی کے اندر جدید دور کا جو حساب ہے، LCM نکالنے کا جو طریقہ ہے، LCM کے ذریعے سے مسئلے حل کیے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، ہم اس پر عمل کرنے جائیں تو یہ معاملہ بہت مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں علم میراث ضروری ہے؟ کیونکہ اسے نصف العلم کہا گیا۔ علم میراث یہ آدھا علم ہے، یعنی جو علوم آپ سیکھ رہے ہیں، بقیہ علوم آدھے ہیں اور آدھے میں علم میراث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آدھا علم ہے، ابھی آدھے علم سے تو ہم محروم ہیں۔ اور اسے آدھا علم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہر مرنے والے کا اس سے تعلق ہے، چاہے جو بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں پل رہا جو بچہ ہے اس کا بھی اس سے تعلق بنتا ہے، اس کی بھی میراث لگتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے میراث کے مسئلے کو ان تین آیتوں کے اندر رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی اہمیت کے پیش نظر اپنے صحابہ کو حکم دیا، تعلموا الفرائض، علم میراث سیکھ لو، فإنها أول شيء ينسى، کیونکہ یہ سب سے پہلا علم ہوگا جو بھولا دیا جائے گا۔ اور یہ کیسے بھولا دیا جائے گا؟ اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے بھولا دیا جائے گا، اور اسی طرح سے علم میراث جاننے والے جو علماء ہیں ان کی موت دے کر کے اللہ رب العالمین اسے بھولا دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں، تعلموا قبل الظانین،
علم زن یعنی اندازے سے لوگ میراث تقسیم کریں، یہ وقت آنے سے پہلے پہلے میراث کا صحیح علم حاصل کر لو۔ آج ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو میراث دینے والے ہیں مگر وہ بھی اندازن دیتے، اتنا دے دو اتنا دے دو، اندازن دیا جاتا ہے میراث۔ جیسے زکوٰۃ ہم اندازن نکالتے ہیں، پورا ماپ توڑ کے پائی پائی کا حساب کر کے نہیں نکالتے ہیں، ویسے اندازن ہم میراث بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعلموا قبل الظانین، گمان کے مطابق فیصلہ کرنے کا وقت آنے سے پہلے پہلے تم علم سیکھ لو، اور اس علم میں علم میراث بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقا، اللہ رب العالمین نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ علم میراث وہ علم ہے یعنی جائیداد پراپرٹی، اللہ رب العالمین نے اس کا حصہ آسمان سے تقسیم کیا ہے۔ زمین پر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی انسان کو، کسی پردھان منتری کو، کسی گھر کے ذمہ دار کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو 4 آنا دینا یا 8 آنا دینا۔ ہمارے یہاں یہ ہے بیٹی کا حصہ 4 آنا، بیٹے کا حصہ 8 آنا۔ کس نے بتایا آپ کو کہ بیٹی کا حصہ 4 آنا ہے، بیٹے کا حصہ 8 آنا ہے؟ کون بتایا آپ کو؟ ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس کے احوال کے مطابق بیٹی کا حصہ بدلتا جاتا ہے، ہمیشہ 4 آنا نہیں ہے، ہمیشہ بیٹی کا حصہ 4 آنا نہیں ہے۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں 4 آنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تنخواہ دو کچھ دے کر کے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی حالتیں الگ الگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو والدین چھوڑ کر کے مرے، ترکہ چھوڑ کر کے مرے۔ ترکہ جو ہوتا ہے چھوڑے ہوئے مال کو کہا جاتا ہے، اور چھوڑا ہوا مال 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جو ہم ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں، روپیہ، پیسہ، گاڑی، برتن، گھڑی، واٹ جو بھی ہے، کپڑے، کوئی بھی چیز ہے، پیسہ ہے۔ ایک وہ ہے جسے ہم منتقل نہیں کر سکتے، پراپرٹی ہے، گھر ہے، مکان ہے، جو بھی چیز چھوڑ کر کے مر رہے ہیں، چاہے وہ منتقل ہونے والی چیز ہو یا غیر منتقل ہونے والی چیز ہو، موویبل ہو یا نان موویبل ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ مرنے والا سوئی چھوڑ کر کے مرا ہے تو اس میں بھی حصہ دینا پڑے گا۔ مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، والدین جو چھوڑ کر کے مرے اس کے اندر۔ اللہ نے عورتوں کا ذکر کر دیا بعد میں، ورنہ مردوں کے تحت آ گئی تھی وہ، پھر الگ سے کیا اسی لیے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے کم چھوڑ کے مرے ہوں یا زیادہ چھوڑ کے مرے ہوں، ہر ایک میں حصہ ہے، ہر ایک میں حصہ ہے۔ لوگ جو ہے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ کیا بہانے بناتے ہیں؟ بہانے یہ بناتے ہیں کہ ان کی شادی میں ابا نے جہیز دے دیا ہے، بہت 15 تولہ 20 تولہ سونا ڈالے ابا ان کی شادی میں، کہ آپ کی شادی میں خرچہ نہیں ہوا؟ چاہے کم ہو یا زیادہ، آپ کی شادی میں بھی تو خرچہ ہوا۔ بہن کو آپ نے یہ کہہ کر کے کہ جہیز دیا ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ جہیز دو بیٹیوں کو، شریعت نے بیٹیوں کو وراثت دینے کا حکم دیا، شریعت نے بیٹیوں کو جہیز دینے کا حکم نہیں دیا۔ یہ کلچر ہمارے اندر جو آ رہا ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ کہہ کے جو ترخایا جاتا ہے کہ بہنوں کی شادیوں میں خرچے آتے ہیں، تو کیا بابو کی شادی میں خرچہ نہیں آتا ہے؟ کیا آپ کی شادی میں خرچہ نہیں آتا ہے؟ آپ کی شادی میں بھی خرچہ آتا ہے، تو آپ کیوں نہیں اتنا حصہ کاٹ دیتے کہ میری شادی میں اتنا خرچہ آیا، اتنا میراث میں نہیں ہوگا؟ یہ تو نہیں بولتے کبھی آپ، تو آپ کی شادی میں بھی خرچہ آتا ہے۔ تو یہ بہانے نہیں بنانا، یہ حرام خوری کرنا ہے، یہ حرام خوری کر رہے ہیں آپ۔ بہنوں کا ایک بالشت بھی اگر آپ نے لیا ہے تو حرام خوری کر رہے ہیں آپ۔ اور بہنوں کی میراث دے گا کون؟ ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے، بہنوں کی میراث بھائی صاحب دیں گے جو پورے پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں دماغ کھولنے کے لیے کہ جو جائیداد آپ کو والد صاحب کی ملی ہے یہ فری میں ملی ہے، آپ نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ہے، آپ کی کمائی میں سے کچھ نہیں بہن کو دینا ہے،
آپ نے جو اپنی بلڈنگ بیلنس جو بھی اپنی کمائی سے بنایا ہے، اپنی بہن کو کچھ بھی نہیں دینا ہے، خود سے 1 روپیہ نہیں دینا ہے آپ کو، اور بہن اس میں سے مانگ بھی نہیں سکتی ہے۔ بہن مانگ کس سے رہی ہے؟ بہن کو تو پہلے چیز تو مانگنا ہی نہیں چاہیے، بھائی کو آ کے مانگنا چاہیے، کیونکہ وراثت میں جو تقسیم اللہ نے کی ہے، پہلے لڑکی کا حصہ متعین کیا ہے، اس کے بعد لڑکے کا حصہ بتایا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ تو جب تک 2 بیٹیوں کا حصہ آپ نکالیں گے نہیں تو بابو کا حصہ نکلے گا کیسے؟ لیکن بابو صاحب تو اپنا حصہ پورا بنا کر کے بیٹھے ہیں۔ اب بہن آتی ہے تب وہ پوچھتی ہے، تب پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں مائکا پیارا ہے یا جائیداد پیاری ہے؟ تب اس سے پوچھا جاتا ہے، اگر جائیداد چاہیے، مائکا چاہیے تو جائیداد چھوڑ دو، جائیداد چاہیے تو پھر اللہ اللہ خیر صلی، آج کے بعد پھر ہمارا دروازہ بند۔ اب اس کے بعد وہ آ بھی نہیں سکتی ہے گھر میں، یعنی اتنے گر گئے ہیں ہم کہ اپنی بہن کے لیے مہمان نوازی کے دروازے بھی بند کر دیں، اور اگر ہم اس کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں تو اس کا حق کھا کر کے ہم دروازہ کھولیں گے، وہ بھی احسان اوپر سے۔ تمہاری بہن آئی 4 بچوں کو لے کر کے، پورا گھر میں ستیہ ناش کر دی، اوپر کی چیز نیچے کر دیے، بچے نیچے کی چیز اوپر کر دیے سب، پھر دوبارہ آ کے دیکھے وہ ساری جائیداد پر قبضہ اور سارا مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے کبھی زبان پر الفاظ نہ وہ لا سکتے ہیں اور نہ وہ مجبور بہن اپنے بھائیوں سے یا بھاوت سے تذکرہ کر سکتی ہے کہ مجھے وراثت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بیٹی کا حصہ لگایا ہے، پھر بیٹے کا حصہ متعین ہوگا۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز جو ہے یہ وراثت کا بدل ہے، میرے بھائیوں، جہیز جو دیا جاتا ہے یہ کل مال میں سے نہیں دیا جاتا ہے، اور جہیز جو دیا جاتا ہے یہ باپ کے مرنے کے بعد نہیں دیا جاتا ہے، وراثت کل مال میں سے دی جاتی ہے، اور وراثت باپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ پورے مال کا حصہ جہیز نہیں ہے، اس میں سے کچھ مال میں سے دیتے ہیں، اور وہ بھی سامنے والے کے مانگنے پر۔ اس نے گاڑی مانگا تو آپ نے گاڑی دے دی، اس نے کچھ اور مانگا، سونا مانگا تو آپ نے سونا دے دیا۔ یہ شریعت کے خلاف گرچہ آپ نے رسم و رواج بنائے ہیں، یہ سب یہ کبھی بھی جہیز کا وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے، کچھ لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ ساری جائیداد پوری بچی کے نام پر لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرے وارثوں کو اس سے محروم کرنا۔ آپ کا خدا نخواستہ آج انتقال ہو جائے، آپ نے بیٹیوں کے نام پر جائیداد پراپرٹی کر تو دی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اس پراپرٹی کے ناطے ہی اس کو رکھے، طلاق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیٹی کہاں جائے گی آپ کے انتقال کے بعد؟ اس لیے آپ کے انتقال کے بعد اگر صرف آپ کے پاس بیٹیاں ہیں تو آپ کے بھائیوں کا بھی آپ کی جائیداد میں حق بنتا ہے۔ یہ بھائی اس بچی کے لیے بمنزلے باپ ہوں گے، چچا بمنزلے باپ ہوگا، لہٰذا اس کے گھر سے آنا جانا کر سکتی ہے، یہ لوگ مل جل کر کے اس کا پھر سے کہیں سے شادی بیاہ اور انتظام کر سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل طور سے پورا بیٹیوں کے نام جائیداد کر دینا یہ بھی ایک طرح سے ظلم کر رہے ہیں، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے۔ اور ایسے ہی کسی بچے کو عاق نامہ لکھ دینا، کوئی خدمت کر رہا ہے زیادہ، اس کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں، جو میرا مجلا بیٹا ہے بہت دیکھتا ہے، بڑا بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا، تو آپ نے لیٹر لکھ دیا، یا تو بے دخل کر دیں یا پھر کہہ دیے کہ نہیں، اس مجلے کو ذرا دوسرے بچوں سے زیادہ دینا، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بہت ساری مائیں اپنے لاڈلے بیٹوں کو اس طرح سے کرواتی ہیں، اور باقاعدہ چپ کے پیپر بھی بنوا کر کے رکھا ہے انہوں نے، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، جو جس کا حصہ ہے اتنا حصہ اسے دے دینا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے مقرر شدہ حصے ہیں، جو حصہ جس کا نکل رہا ہے اس کو دے دو۔ آپ اپنی طرف سے منمانی کر کے نہ تو کسی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی وراثت کم کر سکتے ہیں۔ کسی بچے کو اگر آپ بے دخل کر رہے ہیں تو تلخ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیے کہ میرا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، نافرمانی کی وجہ سے آپ یہ کہیے کہ میرا بیٹا نہیں ہے،
اس کے بعد وراثت سے آپ بے دخل کریے. یہ ہمت ہے زبان سے کہنے کی آپ کو کہ میری اولاد نہیں ہے اس وجہ سے میں بے دخل کر رہی ہوں یا بے دخل کر رہا ہوں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے؟ وہ آیا کہاں سے پھر؟ اس لیے آق نامہ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. وہ نافرمان ہے، اس کی سزا وہ اللہ کیا بھگتے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن آپ کا جو حق ہے وہ مکمل آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ نہ سمجھے کہ دوا علاج ہم زیادہ کرا رہے تھے، ہم زیادہ دیکھ بھالی کر رہے تھے، اس لیے چپکے سے ابا کا انگوٹھا لگوا لیجیے. آپ ابا یہ دوائیوں کا پرچہ ہے، ڈاکٹر بولا اس پر آپ کا انگوٹھا لگنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے دھوکہ دھڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا جس نے بھی کسی کا حق ایک بالشت مار لیا قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا عذاب کے طور پر. اور جہنم میں جانتے ہیں کتنے خطرناک عذابات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آگے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ اس کے رسول نے کہا ہے اطاعت کرو گے تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اگر اس کے اندر کچھ بھی مخالفت کیے، بیٹیوں کو جہیز جائیداد سے محروم کیا آپ نے، یا کسی بھائی کا حصہ یا بہن کا حصہ اندازاً کم کر کے تم نے دیا ہے، خدمت گزاری کے نام پر تم نے ابا سے زیادہ لکھوا لیا ہے ہوشیاری کرتے ہوئے، تو یہ جو دماغ تمہارا چل رہا ہے اسی دماغ پر پتھر مار کر کے پھوڑا جائے گا اور قیمہ بنا دیا جائے گا آخرت میں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ کسی کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ اسی کے اندر پہنچائے جائیں گے. اس لیے جو بھائی اپنی بہنوں کو میراث نہ دیے ان تمام سے گزارش ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے، انہیں ان کا حصہ دے دیجیے. اگر آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے تو سنگل ڈبل کر کے میراث تقسیم کیجیے. یعنی بہن بھائی ہے تو سنگل ڈبل کر کے بہن کو سنگل دیجیے، اپنا ڈبل لیجیے. اور بہن کے لیے میراث دینے کے بعد ایسا نہیں کہ اس سے قطع کلامی کر لو یا اس کے لیے دروازہ بند کر لو، مزید خوش دلی سے پیش آؤ. اس سے کیا ہوتا ہے جب کسی کا حق مل جاتا ہے معاشرے میں امن و شانتی قائم ہوتی ہے. حقداروں کو اس کا حق دینے سے فتنہ فساد نہیں رہتا ہے، ورنہ ہمیشہ دل کے اندر چبھن رہتی ہے، ہمیشہ دل کے اندر ایک آہ سی نکلتی ہے اور وہ پھر جب فلک پر پہنچ جائے گی تو ہمارے نیست و نابود ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے ہمیں ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحقوا الفرائض بأهلها، جس کا حصہ بن رہا ہے اسے حقداروں تک پہنچا دو. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، جو بچ جائے وہ مذکر مردوں کے لیے. حقداروں کو حق دینے کے بعد ماں کا حصہ کیا بنتا ہے، باپ کا حصہ کیا بنتا ہے، بہن کا حصہ کیا ہے، بیٹی کا حصہ کیا ہے. اسی طرح سے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا کتنا حصہ ملتا ہے. بعض مائیں جو ہے شوہر کے انتقال کے بعد جائیداد تقسیم کرنے نہیں دیتی، وہ کہتی ہے کہ اس وقت تقسیم کرنے دوں گی جب تک میری لاش پر سے گزر نہیں جاؤ گے، تو یعنی میں مر نہیں جاؤں گی تب تک تقسیم نہیں کرنے دوں گی. یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد وراثت تقسیم کر سکتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد. ماں کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اس سے خوف کھائیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں ڈالے گا اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں میراث کے مسائل سیکھنے نہیں معلوم ہے تو اس کو پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کی جائیداد پراپرٹی جو ہماری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے چچاؤں کا، دیگر لوگوں کا جو بھی حق بنتا ہے جس طرح سے ہے اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہمارے باپ کی میراث اپنے باپ کی بہن کو یعنی اپنے پھوپھی کو دینے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد اپنی بہنوں کو دینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر ہمیشہ حق والوں کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی حق تلفی ہوتی ہے وہاں لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.